الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو کہہ دیجئے کہ خدا تمہاری پسندیدہ نشانی بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن اکثریت اس بات کو بھی نہیں جانتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور زمین میں کوئی بھی رینگنے والا یا دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر ایسا نہیں ہے جو اپنی جگہ پر تمہاری طرح کی جماعت نہ رکھتا ہو. ہم نے کتاب میں کسی شے کے بیان میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اس کے بعد سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي ظُلُمَاتٍ مَّن يَشَاءِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے یوں ہی گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر لگا دیتا ہے. بل ایاہ تدعون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے پاس عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اپنے دعوے کی صداقت میں غیر خدا کو بلاؤ گے؟ بل ایاہ تدعون ویکشف ما تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. نہیں تم خدا ہی کو پکارو گے اور وہی اگر چاہے گا تو اس مصیبت کو رفع کر سکتا ہے اور تم اپنے مشرکانہ خداؤں کو بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے ہیں، اس کے بعد انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید ہم سے گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر ان سختیوں کے بعد انہوں نے کیوں فریاد نہیں کی؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا
اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ پھر جب ان نصیحتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، بس بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو خدا ہی اٹھائے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹائے جائیں گے۔ آیت کریمہ میں قدرت خدا کے اعلان کے بعد انسان کو اس کی فطرت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی فطرت میں اپنی توحید اور عظمت کے دلائل ودیت کر دیے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر مصیبت پڑ جاتی ہے تو سب کو ہم ہی یاد آتے ہیں، کسی کو اپنا خدا یاد نہیں آتا، اس لیے کہ یہ اس بات کی فطرت میں محفوظ ہے کہ کائنات کا اختیار رب العالمین کے ساتھ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کوئی صاحب اختیار نہیں ہے۔ باطل پرستوں کا یہ انداز کار ہر مرحلہ پر دیکھا گیا ہے کہ پہلے اپنے خود ساختہ رہبروں کے پیچھے چلتے ہیں اور حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو اپنے والے یاد نہیں آتے، بلکہ ہر مصیبت میں اہل حق ہی کو آواز دیتے۔ جو لوگ دعوت الہی قبول نہیں کرتے انہیں مردوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اصل زندگی بندگی ہی کا نام ہے، باقی تو صرف حیوانی زندگی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں ہر چلنے والا اور رینگنے والا اور دونوں پروں سے پرواز کرنے والا طائر، وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں، تو تمام مخلوقات میں ایک طرح کی قومیں اور جماعتیں پائی جاتی، اور یہ کمال قدرت خدا ہے کہ اس نے عقل سے الگ رہنے کے باوجود یہ سلیقہ عطا کر دیا۔ تو جو ایسی قدرت رکھنے والا ہے وہ کیا ایک نیا معجزہ نہیں پیش کر سکتا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ بہرے گونگے تاریکیوں میں پڑے، اور خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کس میں جبر ہے، بلکہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے، تو لہذا وہ پھر تاریکیوں میں ہی رہتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی توفیقات میں مزید برکت عطا کرتا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام عقاب و عطاب ہے، وہ پہلے پیغام پہنچاتا ہے، اس کے بعد مختلف مصیبتوں کے ذریعے متوجہ کرتا ہے کہ بندہ ہوش میں آ جائے، اور جب یہ سب تدبیریں بے اثر ہو جاتی ہیں تو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ انسان جی بھر کر گناہ کر لے اور کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے، جیسا کہ گزشتہ اقوام کے حالات میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جب ان میں غرور پیدا ہونے لگتا ہے کہ اتنی سرکشی اور بغاوت کے بعد بھی خدا کچھ نہیں کر سکا اور راحت و آرام کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اچانک عذاب نازل ہو جاتا ہے اور سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان
یہ اکثر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب خدا کے علاوہ کسی دوسرے سہارے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ خداوند عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق